اور اس ایمرجنسی جو توقع ہے کہ 96 گھنٹے کی ہوگی، 4 دن کی ایمرجنسی ہوگی، 16 17 15 16 17 18 اس کی ڈیٹس ہیں جن میں زیادہ اثرات متوقع ہیں. تو ان 96 گھنٹوں کے لیے انہوں نے وزارت پیٹرولیم نے ہمیں گیس ڈائیورٹ کی ہے. پہلے ہمیں زیادہ گیس کی توقع تھی، لیکن کراچی الیکٹرک سپلائی کی طرف سے بھی ہمیں یہ ڈیمانڈ آئی کہ ان کی گیس جو RLNG تھی وہ بھی رک گئی ہے، تو لہذا گیس کا ایک حصہ کراچی کے شہریوں کو بجلی کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں ابھی اگلے یہ جو 4 دن ہیں ان میں لوڈ شیڈنگ میں کچھ اضافہ ہوگا، 1 گھنٹے تک کا اضافہ ہم اس وقت فور کاسٹ کر رہے ہیں. لیکن باقی معاملات ہم نے وزیر اعظم کی اجازت سے انہیں یہ بھی لیا ہے کہ جو اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم کچھ تیل سے چلنے والے پلانٹس بھی چلائیں گے. وزیر اعظم نے ایک اور ہماری بہت مدد کی ہے، اور جناب خورشید شاہ صاحب جو وزیر آبی وسائل ہیں، کہ ہم نے تربیلا سے ان 4 دنوں کے لیے جو پانی کا اخراج ہے اس میں بھی اضافہ کیا ہے، تاکہ وہاں سے بھی ہمیں اضافی بجلی جو ہے وہ حاصل ہو سکے. تو اس طوفان کی وجہ سے ہم اب یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے، وزارت توانائی کی طرف سے پورے انتظامات کر دیے گئے ہیں، جو انشاءاللہ کل شام تک موجود ہوں گے اپنی جگہ پر. تو اس کے نتیجے میں صرف مقامی سطح پر کچھ ہم فور کاسٹ کر سکتے ہیں کہ بجلی کی ترسیل میں کمی آئے گی. بعض جگہوں پہ جہاں بہت زیادہ ہوا متوقع ہے، شاید ہمیں سیفٹی کی وجہ سے بھی بجلی بند کرنا پڑے، جو کنسرنز ہیں. اسی طرح ابھی تک تو جو ہمیں ماہرین اور موسم کا جو فور کاسٹ کرنے والے ہیں، پیشین گوئی کرنے والے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ کراچی اور اس کے ارد گرد اب اتنی تیز ہوائیں نہیں آئیں گی. لیکن بہرحال وہ بھی ایک ایونچویلٹی ہے کہ اگر ایک خاص رفتار سے زیادہ، جو کہ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، تو اس کا پھر اثر جو ہے ہماری جو ہوا سے چلنے والی بجلی ہے اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. لیکن یہ سب ممکنات میں ہے. اس وقت تک تو ہمیں یہی توقع ہے کہ جو بجلی کی ترسیل میں خلل آئے گا وہ صرف سندھ کے جو مشرقی ساحلی علاقے ہیں ان میں آئے گا، اور اس کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں. بہت شکریہ. ابھی تک تو جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں ماہرین جو موسمیات کے ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ چونکہ پلانٹس ہمارے کلسٹرڈ ہیں کراچی کے گرد، اور جو تھر میں اب نئے پلانٹس چلنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان تک وہاں براہ راست اثر جس کو ہم پریڈکٹ کر سکیں وہ تو نہیں ہے. وہ صرف یہی ہے کہ کسی ایک جگہ پر کوئی بہت تیز جھکڑ آیا جس سے ٹرانسمیشن لائن کوئی متاثر ہو گئی اور کوئی سیفٹی شٹ ڈاؤن ہوئے، لیکن وہ بھی عارضی ہوں گے. تو لہٰذا ہم کوئی میجر ڈسٹرپشن ابھی تک تو نہیں دیکھ رہے کوئلے سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی کمی میں. صرف ایز اے سیٹ ہوا کی تیزی کی وجہ سے ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ ٹرپ کریں گی، تو پھر سیفٹی کنسرنس کی وجہ سے وہ پلانٹس بھی بند ہوں گے. لیکن اس کے لیے وہ پلانٹس بھی پوری طرح پریپیئرڈ ہیں اس وقت کہ وہ کم سے کم عرصے میں ان کو دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ آن لائن لے آئیں گے. پہلے یہ خیال تھا کہ یہ کوئی امپیکٹ اگر ہم پورا RLNG نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیتے تو 1500 میگا واٹ کا امپیکٹ آنا تھا. لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وزیر اعظم کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہمیں جو گیس کی کمی تھی وہ پہلے تو یہی کہا گیا کہ جی تقریباً 90% پوری ہو گئی ہے اور بہت کم امپیکٹ آئے گا. لیکن جب ہم نے کراچی کو اب گیس ڈائیورٹ کی ہے، کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کو، اسی وجہ سے امپیکٹ تھوڑا زیادہ آیا ہے. لیکن اس کی کمی جو ہے وہ ابھی ہم نے اس سال تک میں تو پوری کوشش کی کہ تیل سے چلنے والے کارخانے کم سے کم چلائے جائیں. لیکن اگر ہمیں کچھ گھنٹوں کے لیے یا 2 یا 3 دن کے لیے وہاں سے بجلی کمی پوری کرنی پڑتی ہے تو ہم زیادہ امپیکٹ نہیں دیکھ رہے 1 گھنٹے سے زیادہ. ممتاز سر یہ بتائیے گا، سر ابھی پچھلی حکومت میں سر لوڈ شیڈنگ کا اتنا مسئلہ نہیں تھا،
اب تو ایون سر شہر اقتدار میں بھی بجلی کا کافی بڑا ایشو بن گیا سر، تو وجہ کیا ہے سر؟ اسلام آباد میں بھی یہی حالت ہے، اگر کیپٹل کی یہی حالت ہے تو باقی پاکستان کا تو حال ہی ہے۔ جی دیکھیے، جو عذاب عمرانی کی حکومت تھی اس کے 2 سال تو کووڈ کی نظر ہوئے، جس میں پاکستان کی جو بجلی کی پیداوار تھی اس میں ایک بہت بڑی کمی آئی تھی، کیونکہ ڈیمانڈ نہیں تھی۔ تو لہٰذا وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ جو اکنامیکل بجلی ہے وہ اتنی وافر تھی کہ آپ فل سپلائی کر سکیں۔ لیکن اب چونکہ الحمدللہ پچھلے سال سے مکمل اکنامک ایکٹیویٹی جاری ہے، تبھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہم نے ان 4 سالوں میں نہیں دیکھا، ان 4 سالوں میں بجلی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 25, 26, 27 تک محدود رہی، لیکن اچانک پچھلے سال وہ ڈیمانڈ جو تھی وہ 30,000 میگا واٹس کے اوپر گئی۔ تو ہمیں تو اس کے لیے کیٹر کرنا ہے۔ ہم نے تو آلریڈی سے میں نے کہا 5,000 میگا واٹ، 2,000 میگا واٹ تھر سے، 1100 میگا واٹ کراچی جو K3 نیوکلیئر پلانٹ ہے اس سے، 720 میگا واٹ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور سے، اور باقی جو 1200 میگا واٹ ہے وہ جو چوتھا RLNG کا پلانٹ تھا جو 4 سال بند رہا اس کو ہم نے چلا دیا، ابھی اس کے ٹیسٹنگ جاری ہے، لیکن اس سے ہم پروڈکشن لے رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی کمی ہونی چاہیے۔ لہٰذا میں پھر دہرا دوں، اگر تو صارفین جو کہ میری نظر میں تیار نہیں ہے مہنگی بجلی کے لیے، تو ہم لوڈ شیڈنگ صفر کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں صارفین کے بلوں کا بھی خیال کرنا ہے، ان کے بلوں کو کم سے کم بھی کرنا ہے، اور ان کو ایک معقول ڈیوریشن کے لیے بجلی بھی فراہم کرنی ہے، جو الحمدللہ شہباز شریف کی قیادت میں ہم کر رہے ہیں۔